السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقی والعفاف والغنی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین ناظرین، آپ حضرات کے روبرو پچھلے 8 مجالس سے جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے ترک دنیا، ترک لذات دنیا، یعنی دنیا کی خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے عاقبت کو سنوارنا، وہ موضوع چل رہا تھا۔ اسی کی یہ اگلی کڑی آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ فرمایا گیا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ان کے درمیان رزق تقسیم کر دیا۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے حق میں جو رزق طے کیا تھا وہ تو ہم تک پہنچا دیا ہے، اس کے اندر کوئی کمی زیادتی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے، جس کے تعلق سے ہم کو جو ہے سوچنا ہے، ہم کو اس سے بچ کر اپنی بقیہ زندگی کو گزارنا ہے اللہ کی رضا کے ساتھ۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہیں، ہم کو راضی رہنا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس بندے کو دنیا میں تھوڑا رزق ملے گا اور وہ اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت سے راضی رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن فرمائیں گے، اے میرے بندے، تو میرے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا تھا، آج میں تیرے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جاتا ہوں۔ یہ بہت بڑی سعادت والی بات ہے کہ دنیا کے اندر پروردگار کی دی ہوئی جتنی بھی نعمتیں مختصر سی تھیں، اس پر بندے نے اکتفا کیا اور صبر کیا اور اسی پر راضی رہا، تو حشر کے میدان میں پروردگار جو ہے اسے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، تو نے دنیا کے اندر جو میں نے تیرے حق میں رزق اور نعمتیں مختصر سی تجھے دی تھیں، تو اس پر تو راضی رہا، اور آج میں تیرے چھوٹے سے عملوں کو بھی جو ہے بڑا بنا کر قبول کروں گا۔ یہ بہت ہی زیادہ خوش قسمتی والی بات ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کھلا رزق دیں تو وہ شکر ادا کرے، اور اگر وہ کسی کو تنگ رزق دے تو وہ صبر کرے۔ ایسا نہ ہو کہ رزق تنگ ہونے کی صورت میں وہ جھوٹ بولنا شروع کر دے یا دھوکہ دینا شروع کر دے اور دوسروں کا مال ہڑپنا شروع کر دے، غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اگر مال زیادہ مل جائے تو اللہ کو بھول بھی نہ جائے۔ دیکھو، اسلام نے ایسا اعتدال کا راستہ دکھایا ہے کہ آدمی کے پاس مال بھی ہو اور اس کے ساتھ عجز اور انکساری بھی ہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ دنیا کتنی اچھی ہے جو انسان کی آخرت کے بنانے میں استعمال ہو جائے۔ اس لیے معلوم ہوا
کہ ساری دنیا بری نہیں ہے، کیونکہ جو مال آخرت کے سنورنے کا ذریعہ بنتا ہے وہ انسان کے پاس اللہ کی نعمت جو ہوا کرتا ہے، بلکہ یہ فقیر تو کہتا ہے کہ آج کے دور میں مال انسان کے ایمان کے لیے ڈھال ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ کہیں تنگ دستی تجھے کفر میں نہ پہنچا دے۔ یقین کیجئے کہ ہم نے لوگوں کو کفر کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ تنگ دستی کی وجہ سے چند پیسوں کی خاطر اپنا مسلمانوں والا نام بدل کر کفار والا نام اپنا لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کئی ملکوں میں بڑھتی ہوئی آبادیوں میں مشنریز کام کر رہی ہیں، عیسائیوں کے ادارے جو ہیں وہ باقاعدہ لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے ورغلا کر، بہلا پھسلا کر، مال کی اور دوسرے آسائشیں سہولتیں فراہم کر کے ان کو اس کی نصرانیت کی طرف جو ہے عیسائیت کی طرف جو ہے مرتد بنانے کی اندر لگے ہوئے ہیں باقاعدہ۔ ماہانہ وظیفہ بھی دیتے ہیں، اس کے بدلے میں نام مسلمانوں سے عیسائیوں والا کروا کر دین کی دولت سے محروم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم آزمائشوں کے قابل تو بالکل نہیں ہیں، اس لیے تنگ دستی سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگیں، اور جو اللہ رب العزت نے اچھے حال میں رکھا ہوا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ مرغا بھی ایک پرندہ ہے، اس پرندے کی یہ صفت ہے کہ وہ پانی میں بیٹھتا ہے، لیکن جب بھی اس کے لیے اڑنے کا وقت آتا ہے تو وہ پانی سے ہی اڑ جاتا ہے، اسے اڑنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسے اڑنے میں اس لیے رکاوٹ نہیں ہوتی کہ مرغا بھی پانی میں تو بیٹھتی ہے مگر اس کے پر اتنے ملائم ہوتے ہیں کہ وہ پانی میں بھیگتے نہیں ہیں، لہٰذا وہ اڑنے کے وقت فوراً اڑ جاتی ہے۔ مومن کو بھی چاہیے کہ وہ مرغابی کی طرح بنے کہ اگر مال پانی کی طرح ہے تو یہ پانی کے اندر رہے مگر اپنے پروں کو بھیگنے نہ دے، جب موت کا وقت آ جائے تو یہ مرغابی کی طرح اڑان لگا کر اپنے اصلی گھر کی طرف چلا جائے۔ مال کی مثال پانی کی سی ہے، کشتی کے چلنے کے لیے پانی ضروری ہے، مگر کشتی تب چلتی ہے جب پانی کشتی کے نیچے ہوتا ہے، اور اگر نیچے کی بجائے پانی کشتی کے اندر آ جائے تو یہی پانی اس کے ڈوبنے کا سبب بن جائے گا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اے مومن، تیرا مال پانی کی طرح ہے اور تو کشتی کی مانند ہے، اگر یہ مال تیرے نیچے آ رہا ہے تو یہ تیرے تیرنے کا ذریعہ بنے گا، اگر یہاں سے نکل کر تیرے دل میں آ گیا تو پھر یہ تیرے ڈوبنے کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے ثابت ہوا کہ اگر مال جیب میں ہو تو وہ بہترین خادم ہے، اگر دل میں ہو تو بدترین آقا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو انسان اللہ کے راستے میں جتنا زیادہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ دیتے ہیں۔ آپ میں سے کئی ذی حیثیت لوگ بھی بیٹھے ہیں، آپ کوئی ایک بندہ ایسا بتا دیں جس نے دین کے کاموں میں بہت زیادہ مال خرچ کیا ہو اور وہ بیٹھ کر پٹ گیا ہو، تو کیا آپ کو ایسی مثال پیش کر سکتے ہیں؟ آپ کوئی بھی ایسی مثال پیش کر سکتے ہیں؟ آپ کوئی ایسی مثال نہیں پیش کر سکتے، کیونکہ میں نے دنیا کے کئی ملکوں میں یہ بات پوچھی مگر آج تک کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ لیکن میں آپ کو ان لوگوں کی مثالیں دیتا ہوں جنہوں نے خوب دنیا کمائی اور دنیا کے اللہ تلے میں پڑے رہے، حتیٰ کہ بینکر پٹ ہو گئے، اور سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ کروڑوں پتی بینکرپٹ ہو گئے،
اور جو لوگ دنیا کما کر دنیا پہ لگا دیتے ہیں ان کو تو نہ بینکرپٹ ہوتے دیکھا ہے، لیکن دین کی خاطر بینکرپٹ ہونے والا کوئی ایسا نہیں دیکھا۔ معلوم ہوا کہ جو بندہ دین کے لیے جتنا بھی خرچ کرتا ہے پروردگار عالم اسے اتنا ہی زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی جانب سے برکت کی منادی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو وہ بیچارہ بہت ہی غریب تھا، وہ نان شبینہ کو ترستا تھا۔ ایک دفعہ ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، حضرت آپ کلیم اللہ ہیں اور کوہ طور پر جا رہے ہیں، آپ میری طرف سے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں یہ فریاد پیش کر دینا کہ میری آنے والی زندگی کا سارا رزق ایک ہی دم دے دیں تاکہ میں چند دن تو اچھی طرح کھا پی کر جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی فریاد اللہ رب العزت کی خدمت میں پیش کر دی تو پروردگار عالم نے اس کی فریاد قبول فرما لی اور اسے چند بکریاں، گندم کی کچھ بوریاں اور جو چیزیں اس کے مقدر میں تھیں وہ سب عطا فرما دیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کام میں لگ گئے۔ 1 سال کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں اس بندے کا پتہ تو کروں کہ اس کا کیا بنا، جب اس کے گھر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس نے ایک عالی شان مکان بنایا ہوا ہے، اس کے دوست آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے دسترخوان لگے ہوئے ہیں، ان پر قسم قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں اور سب لوگ کھا پی کر مزے اڑا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ جب کچھ دنوں کے بعد وہ طور پر حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی تو عرض کیا، اے پروردگار، آپ نے جو ساری زندگی کا رزق عطا فرمایا تھا اس آدمی کو، وہ تو تھوڑا سا تھا اور اب تو اس کے پاس کئی گنا زیادہ نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ، اگر وہ رزق اپنی ذات پر استعمال کرتا تو اس کا رزق تو وہی تھا جو ہم نے اس کو دے دیا تھا، لیکن اس نے ہمارے ساتھ نفع کی تجارت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، اس نے کون سی تجارت کی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے مہمانوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا اور میرے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا، اور میرا یہ دستور ہے کہ جو میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے میں اس کو کم از کم 10 گنا زیادہ دیتا ہوں، چونکہ اس نے جو تجارت نفع بخش تجارت جو ہے مجھ سے کی، اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہونے لگی اور اس کے اندر برکت ہونے لگی۔ بڑی واقعی یہ جو ہے عمل کرنے والی بات ہے، ہمارے دل کو لگتی ہے یہ بات کہ واقعی جو مال ہمارے پاس ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں گے، غریب غربا کو کھلاتے رہیں گے، دوست احباب کو جو ہے کھلاتے رہیں گے اور اپنے اہل خانہ کو خوب کھلاتے رہیں گے تو پروردگار اس کے اندر برکت ہی برکت دیتے ہیں۔ ایک اہم نقطہ سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کو قیام کا سبب بتایا ہے، ایک بیت اللہ شریف کو اور دوسرا مال کو۔ جہاں کعبے کو قیام کا سبب بتایا وہاں فرمایا، جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کر دیا کعبے کو جو کہ گھر ہے بزرگی والا، قیام کا باعث لوگوں کے لیے۔ اور جہاں مال کو انسان کے لیے قیام کا سبب بتایا وہاں ارشاد فرمایا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا،
اور تم اپنا مال بے وقوفوں کے سپرد نہ کرو جس کو ہم نے تمہارے قیام کا سبب بنایا ہے۔ یہاں مفسرین نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ بیت اللہ انسان کی روحانی زندگی کا قیام کا سبب ہے اور مال انسان کی جسمانی زندگی کے قیام کا سبب ہے۔ اس لیے اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو وہ اس کو اللہ رب العزت کی نعمت سمجھے اور اس کو اپنی آخرت کے بنانے میں لگا دے۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت والا رزق عطا فرما دیں، ایسا مال عطا فرمائے جو وبال سے خالی ہو، اور ہم کو پروردگار اپنی آخرت سنوارنے میں خرچ کرنے والا مال عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر لمحہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور قیامت کے دن پروردگار ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھائیو بزرگوں، ہماری ماں بہنوں، جو کچھ کہ یہ باتیں آپ کے روبرو پیش کی گئی ہیں، یہ اکابر بزرگوں کی طرف سے ترتیب دیا ہوا مضمون ہے جو آپ حضرات کے روبرو پیش کیا۔ یہ اس ترک دنیا کی حقیقت کے موضوع کی آخری 9ویں آخری کڑی ہے جو آپ حضرات کے روبرو پیش کیا۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں کو پر اس عاجز کو بھی اور آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، اللہ کی رضا والی زندگی ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ کی رضا والی موت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔